آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضدی قسم کے کفار تھے، ضدی قسم کے کفار، آپ نے سب سے زیادہ ضدی آدمی کے ہدایت کی فکر زیادہ کی ہے، یعنی کہ یہ بہت ضدی ہے اور رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس پر راستے ہٹایا جائے نہیں، کیونکہ جو ضد ہے یہ ضد ایک استعداد ہے، یہ ضد ایک استعداد ہے، یہ ضد اس کے اندر جو کفر پر اڑا ہوا ہے یہ ایک قوت ہے جو باطل پر لگ رہی ہے، ہمیں اس کی قوت کو استعمال کرنا ہے ہدایت کے لیے، اسلام کے لیے، یہ نہیں کہ اس کو قتل کر دو، نہیں، اس کو اگر قتل کر دیا گیا تو اس کی جو استعداد ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہمیں اس کی اس استعداد کو حق کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کی استعداد کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس کی استعداد کو حق کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کی ضد کو استقامت میں تبدیل کرنا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر حضرت عمر کی قوت کو دیکھ کر اور ادھر ابو جہل کی قوت کو دیکھ کر دونوں کے بارے میں اس کوشش میں ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور اگر دونوں نہیں تو اللہ تیرے علم میں ان دونوں میں سے جو تجھے محفوظ اس کو ہدایت دے دے۔ ہم تو ایک مسلمان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو کام ہو سکتا ہے، تو کہتے آ کر یدی فلاں صاحب اگر نہ ہوئے تو کام ٹھیک ہو جائے گا، اور وہاں صبح سے لے کے شام تک جو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی اسکیم بنا رہے ہیں، آپ ان کی اس قوت اور صلاحیت کو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس کی اس طاقت کو، اس کی اس قوت استعداد کو حق کے لیے استعمال کرائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قوت استعداد ہوتی ہے امت کے اندر، لیکن ان کی استعداد کو حق کے لیے استعمال کروانا، ان کی استعداد کو حق کے لیے استعمال کرانا، یہ داعی کا کمال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کفار کی تعریف کرتے تھے مسلمانوں کے درمیان کہ بھئی فلاں آدمی تو بڑے کام کا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک نصرانی کے بارے میں اس کی ہدایت کی تمنا کرتے تھے، اس کی ہدایت کی تمنا کرتے تھے اور کہتے تھے کاش یہ نصرانی مسلمان ہو جائے تو میں اسے بیت المال کا سیاح بنا لوں، اس لیے کہ حساب میں بہت تیز ہے، اس کی جو حساب اور جو حساب کا فن ہے اس کا بڑا ماہر ہے یہ، مگر نصرانی ہے، میں نصرانی کو اپنے بیت المال کا خزانچی بنانا نہیں چاہتا، اگر یہ مسلمان ہو جائے کاش تو پھر میں اس کو اپنے خزانے کا سیاح بنا دوں گا۔ یہ تمنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نصرانی کے بارے میں کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ساتھیوں کے اندر بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں، مگر یہ صلاحیتیں اس لیے ضائع ہو جاتی ہیں کہ ہم ان کی صلاحیتوں کو کام کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہتے، کام کے لیے استعمال کرنا، اس لیے فرمایا کہ آپ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ورنہ حسد صلاحیتوں کو ضائع کرا دیتا ہے، حسد صلاحیتوں کو ضائع کرا دیتا ہے، کہ حسد صلاحیتوں کو ضائع کرا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ معمول بناؤ اپنا کہ کسی کے اندر کوئی بھی خیر ہے، میں اس خیر سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اس خیر سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ ورنہ میرے دوستو عزیزو، انسانوں کے اندر تو خیر بھی ہے اور خرابیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، خرابیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، لوگوں سے ان کی خوبیوں کے ذریعے فائدہ اٹھانا اور خوبیوں کو تلاش کرنا، خوبیوں کو تلاش کرنا، خوبیوں کو تلاش کرنا، اس کے آدمی کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کے اندر خرابیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں،
اور ایسا فرماتے تھے کہ لوگوں میں خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں جو منتقل ہوتی ہیں مومن سے مومن کے اندر، کہیں کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ اس راستے میں نکلا کرو، اجنبیوں کے ساتھ رہو، اجنبیوں کے ساتھ رہو، اجنبیت کی وجہ سے جو مجاہدہ تم پر پڑے گا اس سے خیر کے اندر منتقل ہو۔ صحیح حدیث ہے، فرمایا یا اکثر اغزم آغیر قومی، اکثر اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاقہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، نئے لوگوں کے ساتھ نکلا کرو اللہ کے راستے سے۔ یا اکثر اغزم آغیر قومی یحسن خلقت، اخلاق اچھے ہو جائیں گے، نئے لوگوں کے ساتھ نکلا کرو، ان کے ساتھ نئے لوگوں کے ساتھ نکلا کرو اس راستے میں، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ تو یہ فرمایا کہ خرابیاں تو ہوں گی لوگوں کے اندر، یہ تو اللہ کی ذات ہے، یہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اس کے بعد دنیا میں کوئی کسی خرابی سے یا کسی گناہ سے معصوم نہیں ہے، کسی گناہ سے کوئی معصوم نہیں، خرابیاں ہوں گی لوگوں کے اندر۔ ہمارا کام یہ ہے، سمجھتے تھے دو قسم کے لوگ ہیں اس دعوت کے میدان میں اترنے والے، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک اس دعوت کے چمن میں خنزیر بن کر، سور بن کر اترتے ہیں، جو گندگی تلاش کرتے ہیں، کہیں گندگی مل جائے، آپ کسی چمن میں، کسی باغیچے میں کسی سور کو چھوڑ دیں، اسے وہاں کے پھلوں سے، پھولوں سے اور کوئی مطلب نہیں ہے، وہ صرف اس تلاش میں ہوگا کہ کسی درخت کی جڑ میں کوئی گندگی مل جائے، اور کھاد تو ایک لازمی چیز ہے، درخت کی جڑ کو دی جاتی ہے، اتنی گندی کھاد ہوتی ہے، اتنی قیمتی سمجھی جاتی ہے، جتنی گندی کھاد ہوتی ہے فصل اتنی اچھی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں گندی کھاد، اتنی گندی کھاد اتنی اچھی فصل، اصولی بات ہے، یہ اصولی بات ہے۔ اگر آپ کسی چمن میں کسی خنزیر کو چھوڑ دیں، جہاں زعفران بھی ہو، جہاں گلاب بھی ہو، جہاں سارے پھل پھول ہوں، اس کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ متلاشی ہوگا اس کا کہ اس کو کہیں سے گندگی مل جائے، اور مل جائے گی۔ اور اگر اسی چمن کے اندر کوئی شہد کی مکھی داخل ہو جائے جس کا کوئی مقصد نہیں سوائے انسانوں کو راحت پہنچانے اور سوائے انسانوں کی شفا کے لیے شہد تیار کرنے کے، آپ خود ہی فیصلہ کیجئے، کیا اس مکھی کو گندگی کی تلاش ہوگی؟ اگر وہاں گندگی ہے بھی تو اس سے بچے گی، اور یہ تلاش کرے گی جیسے کون سے پھل سے، کون سے پھول سے رس چوسنا ہے، اس کو شہد تیار کرنا ہے۔ فرمایا اس میدان میں اترنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جن کا کام ہی یہی ہے کہ لوگ ان کمزوریاں تلاش کرو، ایک قسم وہ ہے اس شہر میں داخل ہوتی ہے شہد کی مکھی بن کر کہ اس کو مختلف پھلوں سے رس چوس کر انسانوں کی شفا کے لیے، بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک قسم وہ ہے جن کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسانوں کے لیے ہدایت کا کوئی انتظام ہو جائے اور انسانوں کو اللہ کے بندے اللہ سے جا ملیں، اس کوشش میں رہتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا ہوا تھا کوئی جنازہ آیا کہ تو مجھے اطلاع کیا، آپ کا نمازیں پڑھاؤں۔ جنازہ لایا گیا، آپ سے کہا گیا جنازہ آیا ہے، نماز پڑھا، آپ آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے۔ جنازہ اتنے برے آدمی کا تھا، اتنے برے آدمی کا جنازہ تھا، اتنے برے آدمی کا جنازہ تھا، اور تم نے آپ کو روک دیا، میں آ کے آپ نماز نہ پڑھیے اس کی، یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی اس کے معاملہ پڑھا کر اس کو دفن کر دے گا، آپ اس کی جنازہ پر نہ آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی بات کے سنتے ہی اعلان کر دیا صحابہ میں، فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ حالانکہ معلوم ہے سب کوئی آدمی اچھا آدمی نہیں ہے،
سب کو معلوم ہے آدمی اچھا نہیں اور اتنا برا آدمی ہے کہ عمر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھانا پسند نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آپ مت پڑھائیے نماز. آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ ایک آدمی کے برا ہونے میں اس کے مشہور ہونے کو یہ برائی میں مشہور ہے اس کے برائی میں مشہور ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں صحابہ میں کہ بھائی بتاؤ تم میں سے کسی نے اسے پہلے عمل کرتے ہوئے دیکھا. ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا کہ ہاں اس مرنے والے نے صرف ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں رات کو پہرا دیا ہے. فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آنکھ نہیں دیکھے گی. فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ تمہیں کوئی حق نہیں ہوگا اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا. تمہیں کوئی حق. یہ فرمایا لا تسأل عن اعمال الناس لوگوں کے اعمال کے بارے میں آپ سوال مت کیجیے کون کیسا ہے کون کیسا ہے کون کیسا ہے. یہی ہے کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا قیامت میں لوگوں کے اعمال کے بارے میں. ہر ایک اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اگر تمہیں سوال کرنا ہی ہے تو پھر تم سوال پوچھ سکتے ہو کہ جنازہ مسلمان کا یا غیر مسلم کا, بس اس سے آگے سوال نہیں کر سکتے. اگر مسلمان غیر مسلم کا ہے تو نہیں پڑھنا, مسلمان کے جنازہ ہے تو پڑھنا ہے چاہے وہ کیسا بھی. آپ نے اعلان کر کے صحابہ میں اس کی خوبی تلاش کی ہے, اس کی خوبی تلاش کی. یہاں اللہ مجھے معاف فرمائے, یہاں ایک ایسا مزاج بن گیا ہے کہ لوگوں کو عیوب بیان کرو تاکہ یہ لوگوں کی نظر میں گر جائیں. جی ہاں, تاکہ ان کو ذلت ملے ہمیں عزت ملے. یہ عزت ذلت کا جھگڑا ہے, یہ ایک دوسرے کو عیوب کو بیان کرتے ہیں. یہ عزت ذلت حالانکہ دونوں چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. مخلوق نہ عزت میں مختار نہ ذلت میں, لیکن وہ مسلمان کو اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے یہ ذلیل ہو جائیں اور ہمیں عزت حاصل ہو جائے. تو میرے دوستو عزیزو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ڈرایا ہے. اسے فرمایا کہ لوگوں کو عیوب کو ظاہر, عیوب کو چھپاؤ, مسلمان کے عیب کو چھپاؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی کا ریا خارج ہو, روزہ ٹوٹ گیا. اور عمر کو ناگواری ہوئی, اور ناگواری ہونی بھی چاہیے تھی کہ یہ کام مجلس میں نہیں ہونا چاہیے. حضرت ہمارا کھڑے ہو جاؤ, اور جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے وہ اٹھے وضو کر کے آئے. ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی اگر اٹھے گا لوگوں کے درمیان سے لوگ اس کو دیکھیں گے. آپ ایک بیٹھے ہوئے تھے جریر رضی اللہ تعالیٰ عمر کے پاس, کہنے لگا جریر ام المؤمنین آپ نے تو قسم دے دی اس آدمی کو, اس آدمی کا اگر یہ اٹھے گا تو لوگ اسے دیکھیں گے, لہذا آپ حکم دیجئے کہ سارے مسلمان وضو کر کے آئیں. جتنا مجمع بیٹھا ہوا تھا عمر کے پاس سب گئے وضو کرنے کے لیے. کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ غلطی کس سے ہوئی تھی. حضرت عمر نے ایک مسلمان کے عیب کو چھپانے کے لیے سارے مسلمانوں سے وضو کروایا, سب وضو کروایا, اور تعریف کی ان کی صلاحیت پر تعریف کی. فرمایا کہ تم بڑے اچھے سردار تھے زمانے جاہلیت میں اور بڑے اچھے امیر ہو تم زمانے اسلام میں. تم نے مشورہ بڑا اچھا دیا ہے کہ جس سے ایک مسلمان کا عیب, حالانکہ وہ ایک حاجت ہے, ایک کہنا چاہیے اس طرح کی حاجت ہے جیسا پیشاب پخانا آدمی اس کو مجبور ہو جاتا ہے, ایسے ریا کا خارج ہونا انسان کی اختیار سے باہر کی چیز ہے. اس عیب کو عمر نے ایسا چھپایا ہے, آپ سے اندازہ کر لیجئے کہ اگر ایک مسلمان پر صرف لوگ اس بات پر ہنستے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے, اس پر مسلمان کی رسوائی ہوتی. اس کو چھپانے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے مجمع سے وضو کروایا تاکہ پتہ نہ چلے یہ غلطی کس سے ہوئی. یہ تو بہت معمولی بات ہے, یہ تو بہت معمولی بات ہے. ایک لڑکی سے زنا ہو گیا عمر کے زمانے میں,
لڑکی سے زنا ہو گیا اور اس کی بکارت حکومت پر ختم ہو گیا، ہو گیا غلطی. پھر کہیں سے شادی کا پیام آیا، اس کی والدین کو خیال ہوا کہ ہماری لڑکی کے اندر عیب ہے اور اس سے زنا ہو چکا ہے، بہتر ہوگا کہ ہم لڑکے والوں کو بتا دیں کہ ہماری لڑکی کے اندر یہ عیب ہے. اس کے والدین ان کو بتانے سے پہلے گئے عمر کے پاس اور جا کر عمر سے کہا مومنین ہم آپ سے ایک مشورہ کرنے آئے ہیں، ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا، اب کہیں سے شادی کا پیام اس کا آیا ہے، کیا ہم بتا دیں لڑکے والوں کو کہ ہماری لڑکی میں عیب ہے؟ اور عمر نے فرمایا اگر تم نے اس لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتلایا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے سزا عبرت بن جائے گی. یعنی لڑکے کو سزا دیں گے زنا کرنے کی، نہیں سزا تمہیں دوں گا کہ تم اس کی زنا کی خبر اگر تم نے کسی کو اس لڑکی کی شادی اس طرح کرو جس طرح بے پاک دامن ایسی لڑکی جس نے کبھی کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو جیسے اس کی شادی کی جائے جس طرح شادی کرو. میرے دوستو عزیزو، یہ ہے صحابہ کی سیرت اور یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مزاج جس مزاج سے امت بنی تھی. مزاج سے امت، یہ تھا ماحول. اس معاشرے کو دیکھ کر، اس ماحول کو دیکھ کر لوگ کھچ کھچ کر آتے تھے اسلام کی طرف، اور کھچ کر آتے تھے. یہ تھا وہ مزاج جس مزاج کی وجہ سے لوگ کھچ کر آتے تھے اسلام کی طرف. اس لیے ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ بے شک آپ کو شریعت کا علم ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ تربیت کا علم حاصل کرو. تربیت کا علم، تربیت کا علم حاصل کرو، تربیت کا علم حاصل کرو. اس لیے مجھے تو یہ عرض کرنا تھا کہ بدگمانی اور حسد یہ بڑی بڑی خیروں سے محروم کر دیتا ہے، بڑی بڑی خیروں سے محروم کر دیتا ہے، اور بدگمانی یہ بڑے سے بڑے اقدامات کرا دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا خیال رکھو، اور اگر کوئی مومن آ کر اپنی غلطی کا اعتراف بھی آپ سے کرے، آپ سنت تو یہ ہے کہ آپ معترف کی بات کا بھی یقین نہ کریں. مقبل کی بات کا یقین نہیں، معترف کی بات کا یقین نہ کریں. مقبل کا تو مطلب ہی نہیں یقین کرنے کا. خبر دینے والے کی بات کا یقین کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں سے اعتراف کرنے والے کی بات کا بھی یقین نہیں کرنا ہے. 4 مرتبہ معاذ بن مالک اسلمی نے اپنے زنا کرنے کی آپ کو سامنے خود اعتراف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہ فرمایا کہ نہیں تم نے زنا نہیں کیا، تم جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس سے امت کو اس کی تعلیم دینا چاہتے تھے کہ کوئی مسلمان اگر اپنے جرم کا اعتراف بھی کر رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں مومن ایسا نہیں کر سکتا. میرے محترم دوستوں، یہ ہے آپس میں اعتماد اور آپس میں اجتماعیت کے باقی رہنے کے اسباب. ورنہ بدگمانی آدمی کے مسلمانوں کو بکھیر کر رکھ دیتی ہے. جتنا مسلمانوں میں آپس میں افتراق ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اجتماعیت کے اسباب کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، صلاحیتیں ضائع ہیں. اس لیے صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، اس لیے کہ مسلمان کی جو حقوق ہیں وہ حقوق مسلمان کے پوری طرح ادا نہیں ہو رہے ہیں. جہاں حق ادا نہیں ہوگا وہاں صلاحیتیں ضائع ہوں، وہاں صلاحیتیں ضائع ہوں. اس لیے فرمایا کہ ہر شخص سے اس کے مناسب کام لیا جائے.